اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون ان هذه بے شک یہ ایک امتکم تم میں سے امت ہے، امتا واحدہ ایک ہی امت، وانا ربکم اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، فاعبدون پس میری ہی عبادت کرتے رہو، وتقطعوا اور کاٹ دیا انہوں نے، اختلاف کیا انہوں نے، امرہم اپنے حکم میں، اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں ہی، کل الینا راجعون سب لوگوں نے ہماری طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں جلیل القدر انبیاء کا ذکر خیر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو امت واحدہ کہا، ایک جماعت کہا، حالانکہ چند ایک انبیاء ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں آپس میں اس حیاتی میں ملاقات ہوئی ہے، باقی تو انبیاء سالوں ہزاروں کے فاصلے پہ ہیں، تو یہ ایک امت کیسے ہو گئے، ایک جماعت کیسے ہو گئے، جب کہ یہ ایک جگہ ایک وقت میں اور ایک علاقے میں اکٹھے ہی نہیں ہوئے، عالم ارواح میں ہوئے ہیں، عالم برزخ میں ہوئے ہیں، لیکن عالم دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی اس حیاتی میں بھی امت واحدہ ہیں، تو ایک جماعت، ایک امت، ایک طبقہ، ایک گروہ یہ کیسے ہو گئے؟ ان کو اس وجہ سے ایک پیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ایجنڈے پہ اکٹھا فرمایا ہے، کیونکہ سب کا دین ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کا مشن ایک تھا، سب کی لائن ایک تھی، اور سب کا راستہ بھی ایک تھا، منزل بھی ایک ہے، اور جس طلب میں اور تڑپ میں ہے اس ذات کی محبت میں بھی ایک ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اے میرے پیغمبروں، سارے نبیوں کو دعوت دی کہ اے میرے پیغمبروں تم میرے نبی ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور رب ہونے کے ناطے تمہیں کہتا ہوں فاعبدونی، میری ہی عبادت کرتے رہنا اور میری عبادت کی ہی دعوت دیتے رہنا۔ دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے
کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ان انبیاء میں سے بھی جس نبی نے اس دعوت توحید کے تبلیغ کے میدان میں، اس رسالت کی ذمہ داری میں اور عقیدہ آخرت کے لوگوں کے ذہنوں میں غالب کرنے میں زیادہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو بھی دوسروں سے اعلیٰ قرار دیا ہے، نمایاں کہا ہے۔ ایک پیغمبر کو، یہ تو سارے نبیوں کو امت واحدہ کہا، اور ایک مقام پہ ایک ہی پیغمبر کو پوری امت قرار دیا ہے، کیونکہ ان اکیلے پیغمبر نے ساری جماعت جتنا کام کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے پوری جماعت جتنا کام کیا اور سارے علاقے کے مشرکوں کا مقابلہ کر کے توحید کا علم بلند کیا ہے۔ ایک مقام پہ 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا نام لیا، اور 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی آل اولاد میں سے، ان کے اہل خانہ میں سے، اور ان کے قوم قبیلے میں سے، وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سارے صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ توحید کا رستہ ہے۔ توحید کے بنا صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کے بارے میں فرمایا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہدایت پہ چلنے والے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان پیغمبروں میں سے، حالانکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن قانون سب کے لیے یکساں، سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ٹریفک کے قوانین کسی ملک میں، ایسے قانون ساز ملک میں جہاں قانون پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہو، وہاں پہ کوئی بھی قانون ملک کے حق میں بنایا جائے تو اس قانون کو سب پہ لاگو کیا جاتا ہے کہ ٹریفک کے قوانین ہوں اور سگنل پہ اگر وقت کا وزیر اعظم بھی آ جائے، صدر بھی آ جائے، پرائم منسٹر بھی آ جائے، پریزیڈنٹ بھی آ جائے، جرنیل وقت بھی آ جائے، اگر وہ بھی سگنل توڑے گا چلان ہوگا، کیونکہ اسے بھی قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو قانون بنانے والے ہیں، انہوں نے کیسے توڑنا ہے؟ وہ تو خود بنانے والے ہیں، لیکن قانون لاگو سب پہ ہوتا ہے، اعلان سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اسی طرح توحید پہ عمل کرنا اور زندگی بھر اس پہ قائم رہنا یہ قانون ہے اور سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، اتقیاء میں سے، اصفیاء میں سے، نیک لوگوں میں سے بھی توحید کو چھوڑ کے شرک جیسا کام کرتا ہے
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی شرک کا کام کرے گا ہم نیک اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ قانون سب کے لیے، کسی نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ میٹر مسئلہ بعد میں ہے، اور جب انبیاء کو قانون کا پابند بنایا جائے تو عام لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ حکم لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن نبیوں کی وساطت سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سرتاج الانبیاء بھی ہیں، سرتاج الرسل بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کا کوئی کام کیا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف نبی پاک کو آگاہ کیا کہ امت کو بتا دیں جب قانون نبی کے لیے بھی ہے تو عام بندہ بچ نہیں سکتا۔ انبیاء نے بھلا شرک کرنا ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنے سخت آرڈر ہیں۔ اور دوسری طرف لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ فرشتوں نے غیر اللہ کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ سارا قرآن توحید سے بھرا پڑا، اور آدم علیہ السلام کے وقت غیر اللہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے شرک کا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی بشر کو، کسی فرشتے کو، کسی اعلیٰ کو، ادنا کو، نوری کو، خاکی کو، ناری کو، نبی کو، ولی کو سجدے کا حکم دیں۔ سجدہ اگر ہے تو صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے، نہ پہلے کبھی جائز تھا، نہ اب جائز ہے، نہ قیامت تک جائز ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو امام بنایا گیا ہے۔ فرشتوں نے زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ نبیوں کی یہ دعوت ہے۔ امت واحدہ تب ہی بنتے ہیں جب سارے کے سارے ایک پیج پہ جمع ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے سجدہ کیا وہ صرف ایک معذرت تھی، جو انہوں نے جرم کیا تھا، قتل کا اقدام کیا تھا، اس کی معافی مانگی انہوں نے پاؤں میں پڑ کے۔ اس کے علاوہ ان بھائیوں نے بھی نہ پہلے کبھی سجدہ کیا تھا نہ بعد میں کبھی کیا تھا۔ اگر تعظیمی سجدے کا کنسپٹ ایجاد کیا جائے تو پھر تعظیمی سجدہ ہر نبی کے لیے ہونا چاہیے، صرف آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں۔ اور اگر تعظیمی سجدے کا کنسپٹ ایجاد کیا جائے تو پھر تعظیمی سجدے کے لائق سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے بھی فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر۔ اماں جی حوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتی، اماں جی سارا ہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ کرتی، اور اماں جی عائشہ صدیقہ اور اماں جی خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتی، سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کو سجدہ کرتی۔ جب ان ہستیوں نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت کے علاوہ شروع سے لے کے آخر تک سجدہ کسی کے لیے جائز ہے ہی نہیں ہے۔ یہی امت وحدہ کا مشن ہے۔
یہی اس جماعت کا علم ہے اور یہی توحید کی دعوت ہے، جس دعوت پہ سارے انبیاء نے محنت کی ہے، اور خود آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا حفاظتیں ہم فرمائیں گے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ وہ کون سی تبلیغ تھی جس تبلیغ کی خاطر طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں؟ وہ کون سی تبلیغ تھی جس کی خاطر بلال حبشی کو گرم تپتی ریتوں پہ گھسیٹا جا رہا؟ وہ کون سی تبلیغ تھی جس تبلیغ کی خاطر حضرت خباب بن ارت کو گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، سینے پہ وزنی پتھر رکھا جاتا ہے، چربی پگھل پگھل کے کولے بجھتے ہیں تب جان چھڑتی ہے، کمر سے گوشت اڑ چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں؟ وہ کون سی تبلیغ تھی جس تبلیغ کی خاطر حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے بڑے بازار میں اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ دیکھنے والے بھی بے ہوش ہو گئے؟ وہ توحید کی دعوت تھی، وہ یہی تبلیغ تھی، احد احد اللہ احد اللہ احد، اللہ کے علاوہ نہ قیام جائز ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے لیے رکوع جائز ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے نام کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے نام کی تمہید پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی نام کی تمجید پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح تمہید کل کائنات بیان کرے اور انسان بھی بیان کرے، اللہ فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ انبیاء کا مشن یہی تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں کس انداز سے گزاری ہیں، اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں خلاصہ بیان فرما دیا۔ فرمایا بعض لوگوں نے ان کی زندگی میں تقطعوا امرہم بینہم بلا وجہ اختلاف ڈال دیا ہے۔ اے جی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے گئے تھے کہ میری اور میری والدہ مریم کی عبادت کرنا، استغفر اللہ، انا للہ و انا، کس قدر بڑا الزام ہے۔ اور اس طرح کے الزامات ہمارے اس معاشرے میں آقا علیہ السلام پہ بھی لگائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے الزامات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی لگائے جاتے ہیں، اس طرح کے شرکیہ الزامات پائنتن پاک پہ بھی لگائے جا رہے ہیں، اس طرح کے الزامات اولیاء اکرام پہ بھی لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری ہستیاں شرک سے بھی بیزار تھے اور ہر قسم کی نافرمانی سے آبادار تھے۔ وہ تو روکتے رہے ہیں، لوگوں نے انہی کے نام پہ شرک شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے انبیاء وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا مِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ جب بھی رب رحمان کی آیتیں
پڑھتے تھے یا سنتے تلاوت کرتے ہیں، روتے ہوئے سیدھے سجدے میں ہی گر جاتے ہیں۔ تو وہ سجدہ کس کو کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت تلاوت کی گئی ہے، سننے والے سارے حضرات پہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ قرآن پاک میں یہ 15 سجدے ہیں، تو یہ سجدے کی آیت سورہ مریم سے تلاوت کی گئی ہے، تو سننے والوں پہ سجدہ واجب ہے۔ اس کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کم از کم 3 بار پڑھنی چاہیے، کیونکہ سجدے کی دعاؤں میں سے، رکوع کی دعاؤں تسبیحات میں سے کم از کم 3 بار فرمایا، تو 3 بار پڑھی جائے یا اس سے بھی زیادہ بار پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اخیر نتیجہ کیا نکالا؟ کل الینا راجعون، سب نے سب ہماری طرف لوٹنا ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں، اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے اور میری بارگاہ میں پیش ہو کے رہنا ہے۔ انبیاء کے ذمے جو ڈیوٹیاں تھیں وہ تو من و عن 1000% سے بھی زیادہ صحیح طور پہ ادا کر کے گئے ہیں۔ اب ہم اس میدان کے اوپر ہیں، اس پچ کے اوپر ہیں، اب ہم اس مشن پہ ہیں، اب ہم اس پلیٹ فارم پہ ہیں، اب ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہمارا محاسبہ ہوگا کہ ہم نے 33 نمبر لے کے پاس ہونا ہے یا پورے 100 نمبر لے کے اول پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنے کوئی نمبر لے گا اسی کا قیامت کے دن سامنے اعمال نامہ آ جائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، جو لکھوایا تھا وہ بھی لکھا گیا، جو کیا تھا وہ بھی لکھا گیا، جو بولا تھا وہ بھی لکھا گیا، جو کہا تھا وہ بھی لکھا گیا، جو کیا تھا وہ بھی لکھا گیا۔ اشارے بھی لکھے ہیں اور حرکات بھی لکھی ہیں، سکنات بھی لکھی ہیں، ہاتھوں کی حرکتیں، پاؤں کی حرکتیں، آنکھوں کی حرکتیں، زبان کی کلمات اور جسم کے سارے اعضاء کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ دنیا جدید ہو گئی اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کیمرہ چلا کے ساری تصویریں دکھا دے، دیکھ لو کیا کرتے رہے ہو۔ انسان کر کے بھول جاتا ہے، بہت سے گناہ کر کے بھول جاتا ہے، بہت سی نیکیاں کر کے بھول جاتا ہے، اور چاہیے تو یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ یاد رکھا جائے، اس کی معافی مانگتے رہیں، اور بڑے سے بڑے نیک عمل کو بھی کر کے بھول جانا چاہیے، اس کے بعد نئے نیک عمل کو سوچ کے اسے ادا کرنا چاہیے۔ کلن الینا راجعون، سب نے واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ اب تمہارا اصحاب الیمین میں شمار کرنا ہے کہ اصحاب الشمال میں شمار کرنا ہے۔